اچھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ اس جہاد اور قتال والے معاملے کو نیگیٹولی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی میں عرض کر دوں کہ دنیا میں بسا اوقات امن کو قائم کرنے کے لیے آرمڈ کنفلکٹ، تلوار اٹھانا، اسلحہ اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے. آپ ویسے بھی اپنے میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیں کہ ہمیشہ کبھی دوائی سے علاج نہیں ہوتا. جب آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت پھر آپ کو وہ نشتر چلانا پڑتا ہے، وہ سرجن کا کام ہوتا ہے. اور یہ جو سرجری ہے اس کا ایکویلنٹ نہ تو ہومیوپیتھک کے اندر موجود ہے، نہ ایلوپیتھک کے اندر ہے، نہ ہربل کے اندر. وہ آپ نے کٹ لگانا ہے تو معاملات آگے چلنے ہیں. یعنی اگر کسی کو بائی پاس کی ضرورت ہے تو سٹنٹ بھی ایک خاص حد تک معاملات کو لے کے چلتے ہیں. جب بائی پاس کی ضرورت پڑتی ہے پھر آپ کو کٹ لگانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے جو یہ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں ان میں بھی جہاد اور قتال، جنگیں جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ آپریشن کرنے یا ایک سرجن کے کام کے ایکویلنٹ ہوتی ہیں. اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے سورۃ الحج کے اندر. سورۃ الحج ایک برزخی سورت ہے، یعنی نہ مکی اور نہ مدنی، یہ درمیان میں نازل ہوئی ہے. جب ہجرت مدینہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ مکے میں تو مسلمانوں کو مجبوراً نکلنا پڑا. مدینہ شریف میں پھر الٹیمیٹلی انہیں اجازت ملنے والی تھی کہ وہ اب جہاد اور قتال والا معاملہ کر سکتے ہیں. مکے میں تو حکم تھا سورۃ النساء کے اندر، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو، پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے. ظاہر ہے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی. اگر وہ اس طرح کا کوئی کنفلکٹ کرتے تو کفار اتنے زیادہ تھے تعداد کے اندر کہ مسلمانوں کو کچل سکتے تھے. اس زمانے میں تو یہ نگاہیں مار کے تو کچھ نہیں ہوتا تھا نا، تو ایفرٹ پٹ کرنی ہوتی تھی. کہ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے جہاد اور قتال کی. اور ظاہر ہے پھر نبی علیہ السلام کا سارا جو مدنی دور ہے وہ جنگوں سے ہی عبارت ہے. 2 ہجری میں غزوہ بدر، 3 میں احد، 5 میں غزوہ خندق، 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر، اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوئی، مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی. اور پھر 9 ہجری میں تو رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے بارڈر پہ خود تشریف لے گئے. تو مدنی زندگی آپ علیہ السلام کی ساری جنگوں سے عبارت ہے. تو چونکہ یہ ہجرت کے دوران آیات نازل ہوئی ہیں تو ان میں اجازت جب دی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد اور قتال کا مقصد بھی بتا دیا، تاکہ جو یہ ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی لڑائی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے. اسلام کا تو مطلب ہی پیس ہے، امن ہے. لیکن یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے کا ہارٹ فیلئر کے قریب ہے اور ڈاکٹر اس کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا بائی پاس ہوگا، تو آپ کہیں نہیں نہیں یہ چیرا لگانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر مرنے دیں اس کو. تو سب لوگ چیرا لگواتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل اختلافات میں یہ سرجری کا کام کرتا ہے جہاد اور قتال والا معاملہ. اور یہ دنیا کے تمام ریلیجن میں ہے. اس کو ہولی وار کہا جاتا ہے، ہندوؤں کے اندر بھی، جیوز میں بھی، کرسچنز میں بھی، سب کے نزدیک ہے یہ. ایون جو آج کل بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا ان چیزوں کے خلاف بولنے کے اعتبار سے، انہوں نے بھی یہ سارا مقام اسی ذریعے سے ہی حاصل کیا ہوا ہے. تو یہ سورۃ الحج میں آیت نمبر ہے 39 سے یہ کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ لڑائی کرتے تھے مشرکین عرب بسبب اس کے کہ ان پر ظلم ہوتا رہا. اب انہیں اجازت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کر سکتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے یہ لازم کیا ہے کہ وہ ان کی مدد فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے، ضرور مدد فرمائے گا.
الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ کہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، یعنی گھروں سے نکالے گئے، آپ دیکھ لیں سارا ساز و سامان ان کا ادھر ہی رہ گیا بیچاروں کا، جان بچا کے نکلے، بغیر حق، نہ حق انہیں نکالا گیا، بغیر کسی وجہ کے، الا سوائے ایک مقدس جرم کے، ان یقولوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایک توحید کے اقرار کے سبب انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، یہ ان کا مقدس جرم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں نکالا گیا اب انہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ آیت نازل ہونے کے پھر 2 سال کے بعد وہ موقع آیا، لیکن اس میں یہ پہلی آیت تھی جس میں جہاد اور قتال کی اجازت دے دی گئی، یا ایک سورہ محمد کے اندر آیت موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے اس سورت کا نام سورہ محمد سورہ قتال بھی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دور نہ کرتا، نہ بھگاتا، یعنی یہ جنگوں کے ذریعے، یعنی جنگوں میں ظاہر ہے کہ ایک کی فتح ہوتی ہے دوسرے کی شکست، تو اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پہ جو مسلط کرتا ہے ان کو دفع کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ضرور گرا دی جاتی خانقاہیں جو اللہ کی یاد کے لیے بنائی جاتی ہیں، وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، اور گرجے اور کلیسے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خانقاہوں کا ذکر کیا جو کسی بھی ریلیجن کی خانقاہ ہے، اس کے بعد گرجوں کا ذکر کیا جو کرسچنز کی عبادت گاہیں ہیں، اس کے بعد جو معبد ہیں جیوز کے جنہیں ہم کلیسا بھی کہتے ہیں، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور مسجدیں بھی جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری عبادت گاہیں گرا دی جاتی، خواہ وہ خانقاہیں ہوں، گرجے ہوں، کلیسے ہوں یا مساجد ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں نا، ان کو اس اعتبار سے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ان میں اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ ظاہر تمام ریلیجن جو ہیں وہ ان کا اوریجن تو اسلام ہی ہے نا،